انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ، کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا. مدینہ کے نام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں اس کا نام یثرب آیا ہے، جس کا مطلب کرس سٹی ہے، مطلب لعنت جس شہر پہ پڑ رہی ہو اس شہر کا مطلب ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ بھی پاکستان کی طرح کے لوگ تھے. پاکستان کا نام بھی اصل میں یثرب ہی ہونا چاہیے. بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا، شہر، لیکن اس کا نام تھوڑا سا چینج کر کے پھر مدینہ منورہ یعنی روشن شہر رکھ دیا گیا. اور کچھ لوگ اس شہر کو طیبہ بھی کہتے ہیں اپنے خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ طیبہ کا مطلب بھی مدینہ منورہ کی طرح ویسا ہی ہے. اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یثرب، آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے، کہ 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر. یہ میں اینڈ والا ضرور آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا، مولوی بھی دکھائے گئے آپ کو. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ یہ تو شرک ہے. یہ نعرہ کل بھی غلط تھا، شرک پہ مبنی تھا، یہ نعرہ آج بھی شرک ہے. اس نعرے کو نہ لگایا کریں خدا را. پاکستان کا کوئی مطلب لا الہ الا اللہ. یہ کل کو کہے گا جی پاکستان کیا ہے، اسٹیٹ کیا ہے، وہ جی آرمی چیف ہے. اب آرمی چیف لا الہ الا اللہ ہو جائے گا. آرمی چیف کا مطلب ہے کہ وہ خدا ہو گیا. یہی بتانے کا مقصد ہے نا. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ایک میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ ریاست کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، معافی کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس لیے میں بھی معاف کر دوں گا. وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھا کہ بات ہو رہی ہے ساری. یہ ساری آپ یاد پچھلی جو اس کی تقریر ہوئی تھی، اس کے بعد آج کی ہے، آج بھی وہی بات کی ہے. کوئی لا الہ الا اللہ کا پاکستان کے ساتھ نعرہ پلیز خدا را کبھی نہ لگائیں، اور کبھی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک کی نماز کے ضمن میں آتا ہے، شرک ہے.